الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال اللہ تعالی فی مقام آخر خصوصاً فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد سے دل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابکا سیدی یا حبیبی۔ یہ بڑی عظیم الشان بابرکت محفل ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ہے، اور ہمارے بہت ہی بزرگ تاریخی شخصیت آپ کے سامنے ارتضیٰ حسین اشرفی صاحب جو میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بھی رائے گنج میں بڑا ان کا دنوں بھی ماشاءاللہ شرکت ہوتی، اور ہم بھی اسٹیج سیکٹری بھی بڑی محفل میں ہوتے، تو یہ ایک بڑی تاریخی شخصیت ہیں، آپ ان سے بھی سنیں گے۔ ابھی سردار محمد خان لغاری صاحب سے بھی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، اور یقیناً قبلہ پیر سید ارجن گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ کریمی صاحب، ان سے بھی آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں، اور یہ مجھے بھی اعزاز ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو رہا ہوں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے، حضور کا ذکر سید العالمین ہے، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، حضور کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور کا وصف ختم نبوت یہ حضور کا اعزاز ہے۔ نبی تو سارے ہیں، رسول بھی سارے اور بھی بہت ہیں، انبیاء بھی جلوہ گر ہوئے، لیکن خاتم النبیین صرف ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ یہ وصف حضور کا خاص الخاص ہے، یہ حضور ہی کو لائق ہے۔ اللہ کے حبیب ہی، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی گارے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی خاتم النبی ہو چکا تھا، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا۔ اور اگر ہم جو ہے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو علماء نے اس کو بھی اسی دلیل میں نقل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا گروہ انبیاء تمہیں میں نبوت عطا کروں گا، اور ثم کے ساتھ رب نے فرمایا تم سب کے بعد پھر اگر میرے مصطفیٰ آئیں گے تو تم سب حضور پر ایمان لانا، اللہ کے محبوب کی مدد کرنا۔ تو یہ ہر نبی نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے محبوب کا ذکر کرتے رہنا، اور حضور کی ختم نبوت کا وصف وہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے، اپنا عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے ہر نبی نے، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضور کی ختم نبوت کا جلسہ کیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو جمع کیا اور کہا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، حضور سید عالم ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص جلسے کا ذکر قرآن میں علماء کہتے اس لیے کیا گیا کہ اب اور کسی نے آ کر اعلان نہیں کرنا تھا، اس کے اعلان کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا لوگوں سنو، وہ عظیم الشان رسول میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مجتبیٰ ہوگا۔ تو یہ حضور کے ختم نبوت کا وصف وہ ہے، اللہ کے ہر نبی نے اس پر جلسہ کیا ہے۔
حضور کی آمد کا ذکر محفل میلاد بھی حضور کے ہر نبی نے کی ہے، ہر ایک نے حضور کی آمد کا ذکر بھی کیا اور حضور کی ختم نبوت کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں، حضور سید عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے جب ختم نبوت کا اعلان ہوا، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہو گئے، حضور نے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس وقت حضور کے ظاہری زمانہ میں بھی ایسا بدبخت مسلمہ قذاب جیسا پیدا ہوا جس نے خود حضور کی بارگاہ میں خط لکھ دیا کہ اللہ نے مجھے آپ کی نبوت میں حصے دار بنا دیا، میں دیہاتوں کا نبی ہوں معاذ اللہ، آپ شہروں کے نبی ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کا ارادہ فرمایا، پھر ظاہری طور پر حضور کا وصال مبارک ہوا، لیکن جو حضور نے لشکر ترتیب دینا چاہا وہ سیدنا صدیق اکبر نے لشکر ترتیب دیا، اور پھر بدری صحابہ جن کو استثناء مل چکا تھا کہ آپ اب گھروں میں تشریف فرما رہے ہیں، آپ وہ ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو ان کا استثناء بھی ختم کیا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے ان کو بھی طلب فرمایا اور فرمایا تم بھی ساتھ جاؤ اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے جہاد میں شریک ہو۔ اس وقت جو بدری صحابہ موجود تھے، جو حضور کے وہ عزم صحابہ جن کو استثناء دیا جا چکا تھا کہ اب جہاد کرنے والے بہت ہیں، وہ سارے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو جھنڈے کو جو ہے بلند کرنے والے لشکر میں ان کو بھی ان کا حصہ بنایا گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا، محدثین نے لکھا ہے اور ان نے کہ جب وہ لشکر وہاں پہنچا نا، اور مسلمہ کے پاس بھی 40,000 سپاہ تھی۔ آج بھی یہ فتنے، اس وقت بھی فتنہ جب اٹھتا ہے نا تو لوگ فتنے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ آج تو دور آ گیا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ یہ جناب فارغ التحصیل ہیں، فلاں عالم کے شاگرد ہیں، یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب ماشاءاللہ سے ہو گیا یہ انجینئر ہیں، یہ مبلغ اسلام ہے۔ بھئی جس نے پڑھی انجینئرنگ ہے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ کسی انجینئرنگ کالج میں لیکچرار ہوتا، لوگوں کو جو پڑھا وہ سکھاتا۔ اب جو پڑھا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، پڑھا انجینئرنگ تھا، سکھا دین رہا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، فخر سے کہتا میں کہیں نہیں گیا، میں نے خود سے کتابیں پڑھ لی۔ انجینئرنگ خود سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے یونیورسٹی کالج میں جانا ضروری ہے، اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی، اور مولوی کی ڈگری عام ہو گئی، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ مولوی ہو گئے۔ اور پھر جب ایسا مولوی بنے گا پھر وہ کہے گا کہ مرزائیوں کو آپ کافر کہتے ہیں، اتنا کافر کہیں نا جتنا وہ کافر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں۔ معاذ، یہ اس جہالت کا نتیجہ ہے، اور یہی لوگوں کے ایمان کو بھی خراب کرنے کا باعث ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب وہاں پہنچے تھے، یہ اس بات کا بھی جواب ہے، وہاں جب پہنچے تو انہوں نے جا کر دیکھا، ہر جگہ جاتے تھے نعرہ تکبیر لگتا تھا، اور آگے ظاہر ہے مشرکین ہوتے اور یا کوئی اور ہوتا تو اسی سے ہی پہچانا جاتا، لیکن یہ ایسی جگہ تھی جب یہاں جا کر نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے۔ تو پھر مسلمانوں کے اس لشکر کے سربراہ انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ عجب معاملہ ہے، پہچانے کیسے؟ وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ آپ میدان جہاد میں یا محمد کا نعرہ لگائیں، اور یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ سیدنا صدیق اکبر نے لگانے کا حضور کی ظاہری حیات کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اسلام کے درمیان فرق کرنا ہے اور ان کے کفر کے درمیان، تو رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، یا محمد کا نعرہ لگائیں۔ اور جب وہ یا محمد کہتے تو ظاہر ہے وہ اپنے مسلمہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، اور مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ یہی مودی ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ ختم نبوت، زندہ باد، صحابہ و اہل بیت، زندہ باد۔ ختم نبوت، اور پھر کیفیت کیا تھی؟
محدثین نے اس کو بیان کیا، اور میں بھی اکثر جب یہ تو حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ختم نبوت پر بات کرتے تو یہ حدیث پاک بھی بیان کرتے اکثر، اور ان کا ایک اپنا انداز تھا۔ حضرت براء ابن عازم کی یہ حدیث مبارکہ کہ یہ مسلمہ پھر جو ہے قلعہ بند ہو گیا، بہت بڑا قلعہ تھا اور یہ بہت اونچے تھے، وہاں سے تیر انداز تیر مارتے اور مسلمان قلعے کی دیوار کے قریب آنے نہیں ہو رہا تھا، زخمی ہوتے، شہید ہوتے۔ تو براء ابن عازم حضرت خالد بن یوں حاضر ہوئے حضور خالد بن ولید کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے بھیجا جائے اور مجھے کسی طرح قلعے کی دیوار پر چڑھا دیا جائے تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ میں نے کہا اتنے تیر جو لوگ جا رہے ہیں اتنے تیر انداز چڑھے ہوئے ہیں، لشکر کو قریب جانے کی پوزیشن نہیں ہو رہی، تم کیسے چڑھو گے؟ وہ پھر کہیں گی آپ مجھے بھیجیں۔ آپ نے فرمایا ایسے کیسے ہوگا، تو کیسے جائے گا، دیوار بھی اتنی اونچی ہے۔ پھر جناب پھر آ گئے، آخر آپ نے فرمایا کہ اس کو ساتھ لے جائیں، جگہ اونچی تھی، اور جس طرح بھی ہوا قلعے کی دیوار کے ساتھ حضور کے صحابہ پہنچے۔ محدثین نے لکھا ایک دوسرے کے کندھے پر سوار ہوئے، کھڑے ہوئے، کافی اونچائی ہو گئی، پھر انہوں نے رسہ کمند ڈالی اور وہ قلعے کے دیوار پر پھنس گئی۔ حضرت براء ابن اعظم تنہا تیروں کی بارش میں دیوار پر چڑھے اور پھر اللہ کو کہہ کر پلی طرف کود گئے۔ حضور کے صحابہ انتظار کر رہے تھے، ہزاروں کا لشکر اندر تھا، کس طرح انہوں کو اللہ نے یہ ہمت دی کہ اکیلے براء ابن عازم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولا اور پھر حضور کا لشکر مجاہدین کا اندر داخل ہوا، اور اللہ نے پھر فتح عطا کی۔ اور مسلمہ کذاب کو، پھر مسلمہ کذاب اس بے ایمان کو، جھوٹے کو پھر کس نے جہنم واصل کیا؟ حضرت واشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیا تھا، اور جن کو رسول اللہ فرماتے تھے کہ جناب اے واشی میرے سامنے نہ آیا کریں۔ اور پھر محدثین نے لکھا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا حضور جلوہ فرما ہوتے، واشی محفل میں بیٹھے ہوتے، جیسے ہی دیکھتے سرکار آ رہے ہیں تو یہ اپنا یوں منہ نیچے اتنا کرتے، اتنا گردن کو جھکاتے کہ آپ کی ناک زمین سے لگ جاتی، اور جب تک رسول اللہ جلوہ گر رہتے یہ اسی طرح پڑے رہتے۔ حضور اٹھتے، حضور روانہ ہوتے، پھر یہ اپنا سر اٹھاتے، لیکن پھر اللہ نے اعزاز دیا تو کہتے تھے میں نے دنیا کے سب سے اچھے انسان کو شہید کر دیا، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا رسول اللہ کے بدترین دشمن کو بھی میں نے جہنم واصل کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس کے بعد بھی بڑے بڑے بے ایمان آئے ہیں۔ بابی جو تھے انہوں نے 400 سال تک مختلف جگہ حکومت کی، مصر پر حکومت کی لوگوں نے، وہ جو پھر نبی بھی کہلائے، خدا بھی کہلائے، اور ہر فتنہ بالآخر مسلمانوں کے ہاتھوں نابود ہو گیا۔ پھر یہ قریب ترین اب کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ قریب ترین کی آپ کی گزشتہ صدی میں ایک ملعون اٹھا جو ایک چونگی کا محرر تھا، اور لکھا انہوں نے 12 آنے دیہاڑی کا، پہلے 25 پیسے کا، پھر 75 پیسے دیہاڑی کا ملازم ہوا، پھر تقریریں شروع ہو گئی جیسے انجینئر کرتا ہے ایسی تقریریں، پھر لوگوں نے کہا نا یہ تو بڑا جناب کمال کا مناظر ہے، پہلے اس کو مشہور کیا گیا، مناظر بنایا گیا، پھر عیسائیوں سے مناظرے، آریہ سماج سے مناظرے، پھر کہا جی بڑی اس نے شکست دے دی، اور اس طرح اس کو مقبول کر کے پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، اور پھر اس نے قریباً 1890 میں کہہ دیا میں مسیح موعود ہوں۔ پہلے کہتا تھا مسیح تو آئیں گے، پھر کہنے لگا میں خود ہی مسیح ہوں۔ وہ تو جناب پھر سیدہ مریم کی بارگاہ میں بکواسات کی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کی بیوی تھا، پھر اللہ نے مجھ سے مردوں کی طرح ملاقات کی جیسے شوہر ملتے ہیں معاذ اللہ، پھر میں حاملہ ہو گئی، پھر جناب 10 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے کہ پھر میں سے میں پیدا ہو گیا، میں اللہ کی بیوی بھی ہوں، اللہ کا بیٹا بھی ہوں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہے۔ اور پھر خود اس کی اپنی کتاب جو ہے کہ مرزا کی کہانی، خود اس کی زبانی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا جو ہے وہ نسیان کا مریض تھا، شوگر کا بھی مریض تھا، خود انہوں نے لکھا کہ جناب وہ پھر اس وقت چھوٹی جو استنجے کے لیے مٹی استعمال ہوتی تھی اس دور میں، تو مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بنا کر وہ جیب میں رکھتا تھا، کہیں پیشاب کا قطرے آ جائیں تو یہ استنجا کر لے، اور پھر ایک ویسٹ کوٹ کی ایک جیب میں وہ رکھتا، ایک جیب میں شوگر کا مریض تھا، کبھی لو ہو جاتی
تو چھوٹی چھوٹی وہ گڑ کی ڈلیاں بنا کر اس میں رکھتا، نسیان کا مریض تھا، خود انہوں نے لکھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا گڑ کی جگہ وہ استنجے والی ڈیلی منہ میں رکھ لیتا۔ اب اندازہ کیجئے یہ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں نبی ہیں، اور جو اس کی خرافات ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب اس نے کہا میں جناب مسیح ہوں، تو سب سے پہلے جنہوں نے اس پر کتاب لکھی اس کے جواب میں وہ گولڈا کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے جو ہے پہلی کتاب لکھی شمس الہدایہ، اور شمس الہدایہ جو ہے اردو زبان میں حیات سیدنا مسیح علیہ السلام پر یہ پہلی کتاب تھی، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ پھر اس نے 95 میں یا 1900 میں دعویٰ کر دیا، پہلے کہتا تھا میں ذلی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں تو ان کا ایک پرتاؤ ہوں، ایک سایہ ہوں، ایک تجلی ہوں، میں ذلی ہوں، معروضی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں کامل نبی ہوں، اور جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کہا تھا وہ میں احمد ہوں، حالانکہ اس کا نام غلام احمد تھا، اور پھر وہ احمد بننے لگ گیا معاذ اللہ۔ تو آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں امیر شریعت تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ ہم کسی کے کام کا انکار نہیں کرتے، سارے تھے، لیکن جاں باز مرزا نے ان کی سن پیدائش جو ہے وہ 1892 لکھی ہے، یا 1890 کسی نے لکھی، 93 لکھی۔ اب یہ ہے کہ 90 میں بھی اگر وہ پیدا ہوئے تھے تو جب انہوں نے دعویٰ مسیحیت کیا اس وقت تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جب انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر 10 سال تھی۔ جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے 1908 میں وہ مر گیا، جب مرا تو ان کی عمر جو ہے 13 سال تھی یا 15 سال تھی۔ تو کیا کام کیا؟ پہلا جو جلسہ کیا وہ انہوں نے 1934 میں کیا۔ یہ ان کے اپنے مورخین نے بھی لکھا، اور جنہوں نے ختم نبوت پر ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پہلا جلسہ ان کے امیر شریعت نے جو ہے وہ 1934 میں کیا، اور 1934 سے پہلے جتنی تحریک چلتی رہی اس کا 90% حصہ اہل سنت کا ہے۔ البتہ ثناء اللہ امرتسری اور ان کے اہل حدیث کے مولانا جو داؤد غزنوی تھے، انہوں نے بھی اشتہار چھپتے رہے ایک دوسرے سے۔ آج کہا جاتا ہے کہ پیر میری شاہ صاحب کے سامنے آیا، یاد رکھیے یہ ملعون سامنے کبھی نہیں آیا۔ یہ باقی جو ہے کہ یوں ہو گیا وہ نہیں، یہ اشتہار چھپتے رہے۔ پیر میری شاہ اسی لاہور میں جلوہ گر ہوئے، 10 دن تشریف فرما رہے، لیکن اس کو آنا نہیں تھا، نہ آیا۔ اور پھر جو بادشاہی مسجد میں بڑا جلسہ ہوا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ ملعون اس دن چونکہ نہیں آیا، اگلے 24 گھنٹے میں ذلت کی موت نہ مر جائے تو مجھے سید کا بال نہ کہنا۔ اور پھر ابھی زندہ، اور ابھی پھر اگلے 24 گھنٹے پورے بھی نہیں ہوئے تھے، خبر آ گئی کہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ البتہ جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسیح ایک مسیح القذاب کتاب لکھی اس کے جھوٹ پر، اس کے مسیح ہونے کے رد میں۔ پھر جب اس نے دعویٰ نبوت کیا پھر اس کا رد کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ نے اس کے خلاف 3 کتابیں لکھی، پھر مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ نے لکھا۔ لیکن یہ سلسلہ ایسا تھا جو چلتا رہا اور چلتا رہا۔ 53 کی ختم نبوت آئی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے اپنی جانیں نثار کی۔ صاحبزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب رحمہ اللہ بڑے کمال کے رائٹر تھے، مکتبہ نبویہ والے، انہوں نے علماء اہل سنت لاہور میں 53 کی ختم نبوت کا مکمل نقشہ بیان کیا، اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، جس طرح نوجوان شہید ہوئے اور ان کے گوشت کے لوتھڑے جس طرح دیواروں سے چپکے ہوئے تھے۔ آپ لیں اور اس کو بھی پڑھیں، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، وہ خود اس کے عینی شاہد ہیں۔ اور یہ 10,000 جوان شہید ہوئے، نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے بھی قراردادیں ہوتی رہی، نتیجہ نہیں نکلا، حتیٰ کہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے، اور جب اسمبلی پہلے تو 3 سال ایسے ہی بیت گئے، 70 میں الیکشن ہوئے اور 74 میں اسمبلی شروع ہوئی۔
3 سال تو پہلے اس میں بیت گئے کہ پاکستان میں مارشل لا تھا. اب یہ ہے کہ الیکشن تو ہو گیا لیکن اقتدار سپرد کیسے کیا جائے. کوئی آئین نہیں تھا کہ کون کیا بنے گا. پھر آئین کی تدوین ہوئی اور امام شہبت دورانی اس کے ممبر منتخب ہوئے اور پھر اس آئین میں بے شمار ترامیم ایسی ہوئیں جو حضرت کے ہونے کی وجہ سے ہوئی. ہمیں آج بھی احساس کرنا چاہیے ہم اسمبلی میں ہوں گے تو کوئی نتیجہ نکالیں گے. ہم باہر بیٹھے نعرے لگاتے ہیں اور باہر جناب ہم کہتے ہیں سڑکیں ہم ساری سڑکیں بھر دیں, سارا جناب ہم کر لیں, پھر کیا ہوگا؟ قانون تو وہی بننا ہے جہاں ہم کسی کو بھیجنے کو تیار نہیں. مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما ہوئے. انہوں نے پہلے جب وہ آئین بن رہا تھا تو پاکستان کا نام رکھا گیا جمہوریہ پاکستان, ریپبلکن پاکستان. تو حضرت فرماتے کہ میں نے کہا کہ ریپبلکن پاکستان تو ہے, جمہوری ملک تو ہوگا لیکن بنا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر ہے, لہذا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. اور پھر حضرت کے کہنے پر وہ ساری کمیٹی نے مانا اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان جو رکھا گیا ہے یہ بھی مولانا نورانی کے سبب سے ہوا. پھر ہو رہا تھا کہ جناب آج بھی آپ سنتے ہیں کئی بلاگر اور کئی جناب بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سپریم پارلیمنٹ ہے. اس دن بھی یہ لکھا گیا کہ سپریم پارلیمنٹ ہے, لیکن جب یہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت نے فرمایا مسلمان ہیں, سپریم پارلیمنٹ نہیں ہے, سپریم اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے. لہذا سپریم کتاب و سنت ہے اور پھر باقیوں کو تسلیم, وہ جو سوشلسٹ کہلاتے تھے وہ بھی مانے. اور یہ کتنا بڑا حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت تشریف ڈالیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یا رسول علیہ السلام. تو جب یہ آئین لکھا جا رہا تھا تو اس وقت جب یہ کہا گیا کہ سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے تو حضرت نے فرمایا اب آپ دیکھیں حضرت کی صلاحیت دیکھیں. آج ہم سمجھتے ہیں گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, ہم وزیر اعظم کو 5000 گالیاں دے لیں گے پھر مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ان کو قائل کر لیں گے. مولانا نورانی کا کمال یہ تھا انہوں نے قائل کیا. ہاں گالیاں نہیں دی ان کو وہ جو سوشلسٹ جس میں جمعیت علماء پاکستان کے خود 7 ممبر تھے, 8ویں مولانا شفیع اکاڑوی تھے, وہ ڈی سیٹ ہو گئے, اعظم عروقی صاحب آ گئے, باقی 7 سیٹیں رہ گئیں, 7 میں سے 3 پیپلز پارٹی میں چلے گئے, باقی 4 تھے اور مولانا نورانی نے 4 کے ساتھ سارا نقشہ ہی بدل دیا. قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب, ملت اسلامیہ کے قائد ملت شاہ احمد نورانی صاحب. تو یاد رکھیے سیاست دانائی کا نام ہے, شعور کا نام ہے, جذبات تو ہونے چاہیے, دانائی بھی تو ہونی چاہیے. آگ لگائیں آپ تو پھر آگ بجھانے کی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے نا. تو حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, سپریم جو ہے وہ اسمبلی نہیں ہے, سپریم قرآن و سنت ہے. اور پھر پاکستان کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی جو قانون پاس ہوگا وہ نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ قرآن و سنت جو ہے وہی سپریم رہے گا. آج اگر قوانین کہتے ہیں سنت کے خلاف بن رہے ہیں تو کوئی ایسا آدمی بھیجے نا پھر جو اس کی حفاظت کرے. ادھر ہماری توجہ نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے, مولویوں کا یہی کام ہے اسمبلی میں جائیں تو رسول اللہ کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں. پھر آئین بن گیا, پھر طے ہوا کہ پاکستان کا نظام جمہوری ہوگا. وزیر اعظم کو پھر پہلے بھٹو صاحب کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا, پھر یحییٰ خان سے اقتدار مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے سول کو منتقل ہوا. اس کے بعد پھر سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اسمبلی کا اجلاس بلایا اور پھر یہ سارے اختیارات جمہوریت کے ساتھ وزیر اعظم کو منتخب ہوئے. پھر خیر خوش ہوا, ایک دوسرے کو مبارکبادیں ہوئیں. اس میں 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا اور پھر جب اسمبلی باقاعدہ شروع ہوئی تو حضرت نے قرارداد پیش کر دی کہ جناب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ایک مولانا بڑے اسمبلی میں موجود تھے, حضرت خود فرماتے, اور یہ حضرت سے میں نے خود سنا, حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا کیا کرتے ہو, 10,000 جوان شہید ہو گئے, کچھ نہیں ہوا, آپ کی قرارداد سے کیا ہوگا.
کہتے میں نے کہا آپ دستخط کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ پھر یہ کام حضرت سے لینا تھا اللہ کو، لہٰذا اس کی صلاحیت بھی عطا کی۔ وہ جو 10,000 جوانوں کی شہادت پر بھی نہیں ہو سکا، مولانا نورانی کی قرارداد پر ہو گیا۔ قرارداد پیش کر دی، مولانا کوثر نیازی صاحب اس میں وفاقی وزیر مذہبی امور جماعت اسلامی چھوڑ کر آئے تھے پیپلز پارٹی میں، پھر اس میں وزیر مذہبی امور ان کے پاس مولانا بھی یہی تھے، وزیر مذہبی امور بنا دیے گئے۔ یہ کھڑے ہو گئے، ان کا مولانا یہ کیا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو مدرسہ بنایا ہے، یہ کوئی کھڑا ہے؟ آپ یہ قراردادیں جائیں اپنے مدرسوں میں پیش کریں، اپنی مسجدوں میں، یہ تو اسمبلی ہے۔ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی اسمبلی ہے۔ ان کا آپ کیسے ثابت کریں گے مسلمان کون ہے؟ دیوبندی آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ ان کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث آپ کو مشرک کہتے ہیں، کون بتائے گا کہ مسلمان کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مولانا کوثر نیازی صاحب، ہم آپ کو مسلمان کی وہ تعریف لا کر دیں گے جس پر سارے متفق ہیں۔ اور وہ تعریف پھر کس نے لکھی؟ وہ تعریف جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت کے ممبر قومی اسمبلی میمن مسجد کے خطیب صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت رحمہ اللہ کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت عبد المصطفیٰ حضری صاحب نے لکھی۔ وہ تعریف جو پیش ہوئی اور اس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب جو اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے قائد حزب اختلاف تھے سندھ اسمبلی میں، اس وقت ہماری بہت بڑی قوت تھی، انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا۔ پھر وہ قرارداد جو ہے وہ اگلے دن جب وہ سیشن شروع ہوا، قرارداد پیش ہو گئی، اس پر پھر علماء دیوبند بھی وہاں موجود تھے، جماعت اسلام مولانا مفتی محمود تھے اور ان کے ساتھی تھے، ادھر پروفیسر غفور احمد تھے جماعت اسلامی کے اور ان کے ساتھی تھے، سب نے دستخط بھی کیے اور سب نے اس تعریف کو مانا بھی صحیح۔ لہذا وہ تعریف پیش ہو گئی۔ جب تعریف پیش ہو گئی تو اب جناب اور کوئی بہانہ نہ رہا۔ یہاں ایک اور ہمارا مکتبہ فکر بھی میں سنتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا نورانی آ گئے، انہوں نے کہا بات تو بڑی جناب ہے تو شرم کی، لیکن آپ کے پاس آئے ہیں، جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ ہمارے مولانا گئے تو ان سے میں نے ایک دفعہ خود حضرت سے یہی پوچھا، حضرت نے فرمایا وہ ان سیشن جو ہے ان کیمرہ سیشن تھا، غیر منتخب ممبر قومی اسمبلی آ ہی نہیں سکتا تھا، اور جن لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں ان کا کوئی مولوی اس اسمبلی کا ممبر نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایسے ہی وہ چونکہ وہاں کوئی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے بنا لیا، فلاں اتحادی چلے گئے، فلاں چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے اسمبلی سے باہر تمام مکاتب فکر کی جدوجہد تھی، لیکن تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے۔ ہمارا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، سب کی محنت تھی، لیکن اسمبلی کے اندر قرارداد مولانا نے پیش کی تھی، حضور قائد اہل سنت نے پیش کی، اور اب وہ اسمبلی کا پورا ریکارڈ چھپ چکا ہے۔ اور محمد احمد ترازی صاحب نے بڑی خوبصورت کتاب ختم نبوت پر جو ہے شائع کر دی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق، اس میں اسمبلی کی ساری کارروائی موجود ہے۔ اور وہ قرارداد میں جو قرارداد کا محرک ہوتا ہے اس کا نام سب سے پہلا لکھا جاتا ہے، اس کے بعد تائید کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس قرارداد میں سب سے پہلے مولانا شاہ احمد نورانی کا نام لکھا ہوا ہے، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور یہ حضرت نے پیش کی، تائید سب نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرارداد پیش مولانا نورانی نے کی۔ ہاں، اور یہ حضرت کا کمال تھا۔ پھر ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی تو حضرت فرماتے تھے بھٹو صاحب سے بھی، اکثریت تو ان کی تھی اور سب ہم مل کر بھی اپوزیشن کے لوگ، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ولی خان کے پاس گیا اور بزنجو کے پاس، تو یہ غوث بزنجو دونوں سوشلسٹ تھے اور کہتے تھے کہ ہم کوئی مولوی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے دین کیا ہے۔ تو حضرت کہتے میں گیا تو میں نے کہا اس پر دستخط کریں، تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ بحث کریں گے کہ آپ مولوی ہیں، اس میں کہاں؟ تو کہتے جیسے ہی میں نے آگے کیا ولی خان صاحب اور انہوں نے دستخط کر دی، تو کہتے مجھے کچھ حیرت ہوئی، تو میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب اس کو پڑھ تو لیں۔ انہوں نے کہا مولانا نورانی صاحب ہم عالم نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آپ پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ دین کو آپ سمجھتے ہیں اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے دین کے مطابق صحیح لکھا ہے، اس لیے ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، دستخط کر دیے۔ اور پھر یہ حضرت کا کمال دیکھیں، آج ہم سے ایک نمازی ناراض ہو جائے نا، وہ بھی راضی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سنی العقیدہ ہے، اب مقتدی ہے، وہ کہتا نہیں جی میری عزت پر بڑا حرف آیا، بندہ عزت لئی تا جیندہ ہے۔ لیکن یہ قائد اہل سنت کا کمال دیکھیں، جن پر تنقید کرتے تھے،
جن کے خلاف الیکشن لڑے تھے، جن کی حکومت کو غلط کہتے تھے، جن کے خلاف تحریک چلتی رہی، ان کو بھی منوا دیا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ختم نبوت، قائدین علماء اہل سنت۔ اور پھر کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ بہت باتیں ہوئیں، اصل میں یہ مضمون خشک ہوتے ہیں تاریخی، لہذا میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائیں اور بات کا کچھ نہ کچھ حسن باقی رہے۔ تو حضرت فرماتے ایک بات ایسی تھی جس نے بھٹو صاحب کو بھی متاثر کیا۔ وہ بات کیا تھی؟ میں نے اس سے کہا بھٹو صاحب، وہ بھی یہ کہتے تھے پہلے کہ مولانا یہ تو سارا جو ابھی میں ایک جگہ ختم نبوت کے جلسے میں تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ ہمارے فلاں رائٹر تھے بڑے مشہور، انہوں نے بھٹو کے جناب قدموں میں اپنی ٹوپی ڈال دی کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو۔ تو بعد میں نے کہا مولانا یہ مسئلے ٹوپیوں سے حل نہیں ہوئے، یہ مولانا کی فراست سے حل ہوئے۔ ٹوپیاں پھینکنے سے مسئلہ حل ہوتا تو 53 میں بھی حل ہو جاتا۔ تو یاد رکھیے، مولانا نورانی فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا تو میں نے اس سے کہا کہ بھٹو صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی جو ہے وہ شخص یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں جبکہ آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، تو بتائیے اس کا کیا کہیں گے آپ؟ یا تو وہ پاگل ہے، جیسے کئی ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، بیگم سلطان میں بادشاہ، میں گورنر، میں جناب پروفیسر لیکچرر، بیچارے پاگل ہوتے ہیں، ننگے پھر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ پاگل ہے، اور یا جو آئین بن چکا ہے اس کے جو یہ بھی پرویز مشرف پر دفعہ 106 لگائی بھی گئی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے آئین میں کہ جو بھی آئین توڑے گا، اقتدار پر قبضہ کرے گا، وہ آئین کا غدار ہوگا۔ فرمایا اگر وہ یا تو وہ جو ہے پاگل ہے اور پھر یا پاکستان کے آئین کا غدار ہے، پھر اس کی سزا موت ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت فرماتے میں نے کہا بھٹو صاحب، رسول اللہ کی ختم نبوت جاری ہے، حضور کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں یا تو پاگل ہے، اس کو پاگل خانے بھیجا جائے، یا حضور کے آئین کا غدار ہے۔ اب اور بھی ہم فتوے آج کل سنتے ہیں، ہمارے کئی جو ہیں وہ علماء فتوے دیتے ہیں کہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ ہاں پھر نکلیں باہر، کریں آپ کچھ کام۔ مولانا نورانی تو جو سمجھتے تھے کر گئے، جو آپ سمجھتے ہیں آپ بھی کر کے دکھائیں نا۔ یاد رکھیں مولانا ان سے ڈر گئے تھے؟ نہیں، حضور غزالی یاسر تھے۔ یہ بھی جمعیت علماء پاکستان میں مولانا حامد علی خان، فقی اعظم بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، خود عبد المصطفیٰ عذری صاحب جنہوں نے بہار شریعت کا آگے 18واں حصہ لکھا، بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے وہ قرارداد لکھی جو مسلمان کی تعریف ہے، وہ قرارداد کے بعد وہ انہوں نے لکھی جو پیش کی گئی تھی۔ بہت بڑے عالم تھے، سارے علماء بیٹھے اور یہ طے ہوا کہ یہ مرتد ہیں یا کافر ہیں، اور پھر یہ اتفاق سے طے ہوا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام سے پھرے۔ مرزا اسلام سے پھرا تھا، مر گیا، اس کی اولادیں بھی، پوتے آ گئے، اگلی نسلیں آ گئیں، کافر پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ کافر ہیں، اقلیت ہیں، لہذا قرارداد پیش کی گئی ان کو اقلیت قرار دیا جائے۔ اور پھر یہ قرارداد جو ہے پیش ہوئی، اور پھر 7 ستمبر کو جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب نے، یہ بھی اسمبلی کے اب ریکارڈ میں موجود ہے جو اس نے اعلان کیا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ مولانا شیخ احمد نورانی پرپوز کرتے ہیں کہ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ جب وہ مرزا ناصر آیا تھا تب بھی بہت سے سوال و جواب ہوئے۔ حضرت فرماتے ایک سوال نے جو منظر بدلا، اس سے پوچھا گیا کہ تم جو ہو وہ مرزا سمیت مسلمانوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، تم بھی نہیں پڑھتے ہو، اور قائد اعظم کا جنازہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ تو اس نے کہا جی مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ تو پھر یہ سوال کیا گیا کہ جو اس کا بیٹا تھا مرزا فضل احمد، جو مسلمان تھا اور باپ کی نبوت پر اسے ملامت کرتا تھا، وہ جب مرا، وہ تو سکا بیٹا تھا، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ وہ ہمارے مرزے کو نبی نہیں مانتا تھا، جو اس کو نبی نہ مانے پھر ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جب یہ بات ہوئی تو اسمبلی کا منظر بدل گیا۔ انہوں نے کہا بھائی مانو، نبی تو ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، تو تم ہمیں بھی کافر کہتے ہو؟
تو وہ مسئلہ جو مطلب تھوڑی بہت تھی وہ سب کے دل میں ایک حضور کی محبت بیدار ہو گئی، سارے اکٹھے ہو گئے، اور پھر یہ طے ہوا بھٹو صاحب نے بھی، اور بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعد میں جب ان کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو بابا شوسل اعظم شیخ رشید جو لاہور کے ہوتے تھے وہ کھڑے ہوئے، اور وہ یہ رحیم جو تھے یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مولویوں کے ہاتھ میں کھیلنا شروع کر دیا؟ تو بھٹو صاحب نے کہا شیخ صاحب بیٹھ جائیں، یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور مسئلہ میں نے سمجھ لیا، لہذا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں دوسری قرارداد پیش ہوئی، اور وہ جو ایوان اقتدار کی طرف سے، اقتدار کی پارٹی کی طرف سے انہی الفاظ کے ساتھ کہ یہ دوسری قرارداد پیش ہوئی کہ ایوان اقتدار کی پارٹی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی، یعنی جو اقتدار کی پارٹی ہے وہ بھی یہ جو سپیکر نے کہا کہ پرپوز کر رہے ہیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ ایک ہی طرح کی دو قراردادیں پیش ہوئیں اور دونوں بال اتفاق منظور ہوئیں، اور ان میں ایک ووٹ بھی خلاف نہیں آیا، ساری قرارداد منظور ہوئی۔ اور پھر یہ ایک اتنا بڑا کام ہوا، آج ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ابھی جہلم میں جھگڑا ہوا کہ مینار بنا ہوا ہے، پہلے ان کی مساجد کہلاتے تھے، یہ ان پر مینار بنے ہوتے تھے، اذانیں دیتے تھے۔ آپ بتائیے اگر اس وقت کم و بیش کہا جاتا ہے 400، ایک اندازہ ہے غلط بھی ہوتا ہے، 400 کے قریب امام مسجد اور خطیب مرزائی تھا۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی حقیقت کا اظہار جو ہے یہ موریشیس میں لکھا، جب حضرت وہاں گئے افریقہ میں، اس وقت وہاں مرزائی مسجدوں میں موجود تھے، اور ایک حافظ قرآن تھا، اس کے بارے میں قادیانی حقیقت کا اظہار لکھا گیا۔ اور حضرت نے جب یہ سارا کچھ وہ اس وقت بھی یعنی یہ عالم تھا، آج اگر ان کو روکا نہ گیا ہوتا، یہ مولانا نورانی کی فراست ہے، لکھ دیا گیا مینار نہیں بنا سکتے، کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، اور یہ اگر نہ ہوتا آج ان کی مسجدیں ہوتی، آج 4000 مسجدوں میں وہ خطیب ہوتے، کس کو ہم سمجھاتے؟ ہمارے نوجوان آج کہاں ہوتے؟ یہ ان کا احسان ہے حضور کی امت پر۔ اور اب ہمارا کیا اختلاف ہے ان سے؟ اختلاف صرف اتنا ہے، اگر وہ مسلمان نہ کہلائیں، اپنے آپ کو اقلیت کہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی تب ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں نہیں۔ لہذا ہمارا حکومت سے اتنا مطالبہ ہے، ختم نبوت کانفرنس کا مقصد یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا مال لوٹ لیں ان کو، جناب نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، غیر مسلم اقلیت کو غیر مسلم اقلیت بنا کر رکھے، پھر وہ غیر مسلم اقلیت کہلائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو ہیں وہ کہلائیں۔ مسلمان کہلائیں گے تو مسلمانوں سے لڑائی ہوگی، اس لیے ان کو ان کے دائرے میں رکھا جائے تاکہ وہ نہ اسلام کے دائرے میں آئیں نہ جھگڑا ہو۔ اور باتیں بہت ہیں کہنے کی، اللہ پاک یہ محفل قبول کرے، منتظمین کی طرف سے اس محفل کا انعقاد اللہ پاک اور حاضرین کا آنا قبول فرمائے، حضور کی ختم نبوت پر اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو جانثار بنائے۔ وما علیہ۔